اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا جو مصیبتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیں، ہم اور آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ ہم اور آپ جنہیں گالیاں دیتے ہیں، جنہیں برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ذرا 100 سال کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو معلوم چلے گا 100 سال انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے اپنے اسکول بنوائے، کالج بنوائے۔ آئے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ تمہارا کون سا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، کون سی بڑی درسگاہ ہے، کون سی بڑی یونیورسٹی ہے آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے پیٹا جا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ آئے مسلمانوں، تم مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہو، تم یہ اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آئے مسلمانوں، جب تمہاری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور تمہاری مسجد کا مؤذن اذان کے جملوں کو ان الفاظ میں شروع کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا کی ہر مسجد میں یہی اذان ہو رہی ہے، آپ کے سیما پور کے اندر بھی یہی اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور تم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی بندگی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے حکم کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرے بھائیوں، آج اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، مسجدیں ویران ہیں، نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ہیں۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول، کشن گنج کے علاقوں کو لے لو، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پوری دنیا کے اندر پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، پورے ہندوستان کے جلسوں میں جاتا ہوں، لیکن جتنے زیادہ جلسے اور جتنے زیادہ پروگرام، جتنے زیادہ کانفرنس اس سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں، میرے بھائیوں، دنیا کے کسی اور خطے میں اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں، کسی ہندوستان کے کسی بھی صوبے کے اندر اتنے زیادہ جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے جلسے آپ کے سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اتنے زیادہ جلسے کہیں نہیں ہوتے جتنے آپ کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ سچائی بھی بتاؤں، جتنی زیادہ جہالت آپ کے سیمانچل کے اندر ہے، پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنی جہالت نہیں ہے۔ جی ہاں، کیوں؟
جلسے کر لینا، جلسوں میں چندہ دے دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ 20-25 کلومیٹر سے آ جانا، اپنے بائک کا پیٹرول پھونک کر جلسوں میں شریک ہو جانا اور رات بھر جلسے سننا بہت کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جلسے تو کامیاب کب ہوں گے؟ جب آپ سننے کے بعد ان جلسوں پر عمل کر لیں۔ جلسے کی کامیابی عمل پر ہے، بھیڑ پر نہیں ہے۔ بھیڑوں کو جٹا لینا، بھیڑ آ جانا، کیمرے لگا لینا، لائٹ لگا لینا، اسٹیج لگا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ میں ایک شخص بھی ایک بات پر بھی عمل کر لے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جلسہ کامیاب ہے، پورا کا پورا پروگرام کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی بھی عمل نہ کرے، آپ خود اپنے دلوں سے اس سوال کا جواب پوچھ لو، کیا ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا؟ سیمانچل کی مسجدوں میں آ جاؤ، آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ بمبئی چلے جاؤ، فحاشی کا گڑھ ہے، فلم سٹی ہے بمبئی کے اندر، لیکن آپ کو مسجدوں میں نمازی مل جائیں گے۔ دلی چلے جاؤ، نمازی مسجدوں میں موجود ہوں گے۔ آپ کے علاقے کے اندر پورا کا پورا گاؤں اہل حدیثوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، لیکن آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ بڑی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو شاندار بناؤ اور اپنی مسجدوں کو جاندار بھی بناؤ۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے۔ آج مسلمان نمازوں کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، جلسوں کے اندر خطیب رو رو کے چلا رہا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ نہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کیوں نازل نہیں کر رہا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ کیا کہا؟ آئے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف چلو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ آج مسلمان کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے، آج مسلمان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا نوجوان یوٹیوب کی طرف دوڑ رہا ہے، آج یہ فیس بک کی طرف دوڑ رہا ہے، آج یہ انسٹاگرام کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا مسلمان شاہ رخ خان کی طرف دوڑ رہا ہے، سلمان خان کی طرف دوڑ رہا ہے۔ میرا قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے مسلمانوں دوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں پر نازل ہوا کرتی تھی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، بدر کا میدان ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں 313 مسلمان ہیں۔ 1000 اور کہاں 313؟ میرے بھائیوں ذرا خود اندازہ لگاؤ مقابلہ کیسا ہوگا۔ یہاں تو آدھے کا بھی مقابلہ نہیں، یہاں 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو کمان نہیں ہے، کمان ہے تو سواری نہیں ہے، اونٹ ہے تو گھوڑے نہیں ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، سارے کے سارے نوجوان ہٹے کٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا۔ یہاں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سامنے کفار مکہ سارے کے سارے نوجوان، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے تو کمان، ان کے پاس نیزہ بھی ہے، کمان بھی ہے، ڈال بھی ہے، خنجر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہاں مسلمان ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔
مسلمان لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے. اللہ کے نبی کو یہ معلوم نہیں تھا, صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ مقابلے کی نوبت آ جائے گی, صف آرائی ہو جائے گی. مسئلہ تو مال غنیمت کا تھا, قافلے کا مسئلہ تھا, لیکن مسلمانوں کو میدان میں کودنا پڑا, مقابلے کے لیے آگے آنا پڑا. 313 مسلمان سامنے 1000 کا لشکر ہے. آئے مسلمانوں, جب بھی کبھی مقابلے کی نوبت آ جائے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. تلواروں کے سامنے کھڑے ہو, توپوں کے سامنے تمہارا سینہ ہو, بندوقوں کے سامنے کھڑے ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ کے نبی نے 1000 کے لشکر کو دیکھا اور 313 پر نگاہ ڈالی. آپ سجدے کے اندر گر گئے, سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدہ. آئے اللہ اگر یہ 313 مر گئے, آئے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا, آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, دعا کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سر کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی اب اپنے سر کو اٹھائیے, بس کریں, اب اپنے سر کو اٹھائیں. اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے, اللہ نے ہماری نصرت کے لیے جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انی ممدکم بی1000 من الملائکۃ مردفین. ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. 1000. آئے مسلمانوں, وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے مدد نازل کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے, وہ اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے. آئے مسلمانوں, آج تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج تم شراب خانوں کی طرف دوڑ رہے ہو. آئے مسلمان, آج تو جوئے کی طرف دوڑ رہا ہے. میری ماں, تم نے کون سا دودھ اپنے بچوں کو پلایا, تم نے کون سا خون اپنے بچوں کو پلایا. آئے نوجوانوں, تیری ماں نے تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا. یہ مسلمان شراب خانوں کو بند کرے, یہ مسلمان جوئے خانوں کو بند کرے. آج مسلمان شراب خانوں کو آباد کر رہا ہے, آج مسلمان جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے. آئے مسلمانوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ آئے مسلمانوں, تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ آئے مسلمانوں, کیا تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل دھڑکنا بند ہو گیا؟ میرے بھائیوں, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. آج ہمیں مارا جا رہا ہے, آج ہمیں پیٹا جا رہا ہے, اس کا ذمہ دار میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم اور آپ ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک واقعہ سن لو. حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں. حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. حجاج ابن یوسف, اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو جائیے اور حجاج ابن یوسف کے بارے میں پڑھیے گا. حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے اور اسی وقت ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہے, نام ان کا حسن بصری رحمت اللہ علیہ. لوگ ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر حسن بصری کے پاس گئے اور کہنے لگے آئے حسن بصری, آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہمیں کتنا زیادہ مارتا ہے, کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے, کتنا زیادہ پیٹتا ہے, آپ حجاج ابن یوسف کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ میرے بھائیو, اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سننا.
حسن بصری نے جواب دیا تھا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کے ظلم کی داستہ بتانے والوں، تم حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آئے ہو، تم کہتے ہو کہ حجاج ظالم ہے، جابر ہے۔ میں بتاتا ہوں حجاج ظالم نہیں ہے، حجاج جابر نہیں ہے، ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج ابن یوسف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ما جعل حجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ میرے بھائیوں معلوم یہ چلا جب مسلمان گنہگار ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے، جب مسلمان توحید کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ پر مسلط کر دیتا ہے، اور مسلمان دین پر رہے، اسلام پر رہے، توحید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی مسلمانوں کو سرخرو کرتا ہے۔ آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے، آپ تو کٹیہار کے اندر ہوں گے، کوئی اپنے گاؤں کے اندر ہوگا، میں نے اپنی نظروں سے 22 جنوری کا منظر دیکھا ہے، 5 گھنٹے میں نے لکھنؤ ایئرپورٹ پر بتائے ہیں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں آج سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آج سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ آپ کا مال لوٹ لیا جائے، آج سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے، سب سے بڑا خطرہ ایمان کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر مر جانا، مٹ جانا یہ تو گوارا کر لینا، لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہ کرنا، ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ آج جو بھی اٹیک ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے عقیدوں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ایمان کے معاملے میں کمزور کرو، ان کو اسلام سے دور کرو، ان کو دوسروں کے سامنے جھکنے والا بناؤ، ان کے ایمان کو کمزور کرو۔ لیکن میرے بھائیوں ایک مسلمان، ایک مومن مرد ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان تو کر سکتا ہے، جل سکتا ہے، لیکن اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے علاوہ، ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت کھل کے نہیں بول سکتا ہوں۔ حالات کیا ہیں؟ موبائل کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا سب سے بڑا دور، سب سے خطرناک معاملہ اس وقت علماء کے ساتھ ہے، اور وہ علماء جو اسٹیجوں پر جاتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، قوم سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہیں، آج ان کے اوپر خطرہ منڈرا رہا ہے۔ آپ کیا جانے یہ مدرسے آج لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے ممبروں پر خطبہ دینے والا، قوم کو جگانے والا خطیب مدرسوں سے نکلتا ہے، دنیا جانتی ہے، ظالم جانتے ہیں لوگوں کے اندر دین پھیلانے والا، عقیدے کی دعوت دینے والا مدرسے سے نکلتا ہے، دنیا جانتی ہے دین کے مسئلے بتانے والا اور فتویٰ دینے والا مفتی مدرسوں سے نکلتا ہے، قاری قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، حافظ قرآن مدرسوں سے نکلتا ہے، ایک مجوید مدرسوں سے نکلتا ہے، دین کی دعوت دینے والا مدرسوں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے مدرسوں کو بند کیا جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، حکومتیں پلٹ سکتی ہیں، لیکن مدرسے بند نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو کتابوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، بلڈنگوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، کمروں سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کے سینے سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج سب سے بڑا معاملہ علماء کے ساتھ ہے، مقررین کے ساتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیج کوئی معمولی اسٹیج ہے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ
मंच कोई मामूली मंच है, नहीं नहीं, ये लकड़ी का नहीं है, ये लकड़ी का आपके लिए होगा, हमारे लिए ये कांटों का मंच है, कांटों पर बैठना पड़ता है, शोलों पर, अंगारों पर बैठना पड़ता है, बंदूकों के दहाने पर बोलना पड़ता है। आपको क्या मालूम कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने मुकर्रिरीन की कदर करो। मैं अभी जलसे में आ रहा था, अभी रूम से जलसे की तरफ आ रहा था, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं, जितनी भीड़ इस पंडाल में नहीं उससे भी ज्यादा जलसे के अंदर है माशाअल्लाह, बाजार के अंदर। जितनी तादाद पंडाल के नीचे नहीं है उससे भी ज्यादा तादाद बाजार के अंदर है। आए मुसलमानों, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तुम्हें कुछ कहने का और सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम इतने बेगैरत हो गए, आज चाय के होटलों पर बैठे हुए हैं, यहाँ काल अल्लाह काल रसूल की बातें हो रही हैं, हम और आप वहाँ चाय के और पान के होटलों पर लगे हुए हैं। और आपके जलसे का क्या कहना, और इस जलसे के मेले का क्या कहना। मैंने जलसे तो बहुत किए हैं, जलसों के मेले भी बहुत देखे हैं, लेकिन आपके जैसा मेला अल्लाह की कसम खाकर के कह रहा हूं, ना बिहार के अंदर देखा, ना बंगाल के अंदर देखा, और ना झारखंड के अंदर देखा है। ये मेला आप जाके देख लीजिए। मैंने इतने मेले देखे, लेकिन इतने मेले में कभी वो बड़ा वाला झूला नहीं देखा जिसे बच्चे कूदते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई? मेरे ख्याल से उसका नाम मिक्की माउस झूला है, जंपिंग झूला, मिक्की माउस झूला, कूदने वाला झूला। बहुत सी भाई चाय के होटल, खाने के होटल, हलवा पराठे, ये तो ठीक था। अब माशाअल्लाह मिक्की माउस भी लगने लगा है, कल क्रिकेट भी होगा, परसों फुटबॉल भी होगी। ये जलसा नहीं मेरे भाइयों, मजाक बन के रह गया है। आपको लग जाए मेरी बात कड़वी, मुझे आपकी परवाह नहीं है। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका। तो मेरे भाइयों, मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूं। मेरा वक्त बहुत कम रह गया, महज 20-25 मिनट का वक्त रह गया है। मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? पहली वजह यह है, आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे है। अमल नहीं है, बातें करवा लो। सऊदी अरब का बादशाह ऐसा है, सऊदी अरब ये कर रहा है, तुर्की ये कर रहा है, यहां ये हो रहा है। हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी मस्जिदों में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमें और आपको इसकी फिक्र नहीं है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत, और उस सूरत का नाम सूरतुल असर है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। अल्लाह ताला इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर, लॉस के अंदर है। सारे इंसान मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाने वाला भी खसारे के अंदर है, और सरकारी मदरसों का टीचर 50-60 हज़ार कमाने वाला भी खसारे के अंदर है। खेत में मेहनत मजदूरी करने वाला भी खसारे के अंदर है, और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक भी खसारे के अंदर है। काला भी खसारे के अंदर है, गोरा भी खसारे के अंदर है। जितने लोग हैं सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर हैं।
الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اور تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، جو اللہ کو رب مانے، جو اللہ کے سامنے جھکے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بیٹا مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بیٹی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ کو سمجھے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے۔ اور ایمان لانے کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے۔ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو سردی میں، کڑکڑاتی ٹھنڈی میں فجر کی نماز میں اٹھنا پڑے گا۔ آپ کو گرم پانی میسر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرنا ہوگا، لیکن مسجد میں آنا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیے، ملاقات کیے، فجر کی نماز میں غسل کر کے آنا ہے۔ آپ اگر رات میں ناپاک ہو گئے ہیں، احتلام ہو گیا ہے، نائٹ فال ہو گیا ہے، آپ کو غسل کر کے آنا ہوگا۔ میرے بھائیو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر کے پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ لیٹ کر کے پڑھ لے، اور اگر کوئی لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ حرکت سے، آنکھوں کی حرکت سے پڑھ لے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے، مٹی سے تیمم کرنا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کی ہے، پانی نہیں ہے، مٹی پر ہاتھ مار لو، ہاتھ مار کے پھونک لو، چہرے پر پھیر کر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مسح کر لو، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اور تیمم کرنے کے بعد نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل آپ کو کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے افضل چیز کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ، توحید ہے، سب سے پہلی چیز، اور توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے، جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت، اتنی اہم عبادت مسلمانوں، اللہ کے نبی نے اس نبی پر جس پر ہم اور آپ ایمان لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی نے تو نماز کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے نماز پڑھانے کی جگہ پر، مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں جاؤں مدینے کی گلیوں کا چکر لگاؤں، اور جو مجھے اپنے گھر کے اندر مل جائے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ نماز کا معاملہ ہے۔ میرے نبی کو نماز اتنی محبوب تھی، اور آج اس نبی کے ماننے والے انہوں نے نماز کو کھلونا بنا لیا۔ جب چاہو تب پڑھ لو اور جب چاہو تب چھوڑ دو۔ نہیں میرے بھائی، نماز کوئی آسان چیز نہیں ہے، جب چاہو پڑھ لو، جب چاہو چھوڑ دو۔ نہیں، نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو بالغ ہونے سے پہلے ضروری ہے اپنے بچے کو آپ حکم دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، آئے اپنے بچوں کو کالج میں پڑھانے والوں، آئے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے والوں دلاؤ۔ شریعت منع نہیں کرتی ہے، تم خوب دلاؤ، انگلش پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، میڈیکل پڑھاؤ، جو پڑھانا ہے پڑھاؤ۔ شریعت کہتی ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے پہلے نماز کا سبق پڑھاؤ، نماز سکھاؤ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 60 سمجھ رہے کیا آپ؟ ارے 7 ہے 7۔ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ رکھا ہے۔ جب 60 کے ہو جاؤ، منہ میں دانت بھی نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لڑکھڑا کے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے مسجد کے اندر زیادہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان تھوڑی نہ ہوتا ہے، بیچارے بزرگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے ہو گئے نماز سکھاؤ، بتاؤ
حکم دو لے کر کے آؤ، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے نہ جائے، ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں مارو اور مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ، کیونکہ اب نماز سے بھاگ نہیں سکتا ہے، اب نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، آئے لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ، نماز کی پابندی کرو، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم الٹا تمہیں روزی دینے والے ہیں، ہم الٹا تمہیں رزق دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کا حال دیکھیں، رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ جب رات کے 2 بجے سو گے، مجھے بتاؤ فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا، حج بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا۔ آئے لوگوں، تمہیں عمل کرنا ہے، ایمان، پہلے ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ آج یہ ایمان ختم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، سنیے۔ مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی ہیں، بنگالی بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، بالکل درست۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی بنائی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ مچھلی کا جیون پانی ہے۔ جب تک مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں، پانی سے نکال دو آٹومیٹک مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے۔ جب تک مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ آج نیک عمل ہمارے اور آپ کیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، محض 15 منٹ کا وقت اور ہے۔